لا یحل للرجال لبس الحریر، مردوں کے لیے ریشم اور سونے کا استعمال دنیا میں حرام ہے، اور عورتوں کے لیے ریشم اور سونا دونوں کے استعمال حلال اور جائز ہے۔ اس کا بیان کرتا ہے ولا یحل، حلال نہیں ہے مردوں کے لیے لبس الحریر کہ ریشم پہنے، ویحل للنساء اور نسوان کے لیے جائز ہے، لأن نبی علیہ السلام نہا، حضور نے مردوں کو منع فرمایا عن لبس الحریر، مطلق ریشم پہننے سے، والدیباج اور سبز ریشم پہننے سے، وقال اور حضور علیہ السلام فرمائی انما یلبسہ من لا خلاق لہ فی الآخرہ، پہنے گا ریشم کو دنیا میں وہ شخص جس کا حصہ آخرت میں نہیں۔ پھر عورتوں کے لیے کیوں حلال ہے؟ کہتے وہ انما حل للنساء بحدیث آخر، عورتوں کے لیے ریشم حلال ہے ایک اور حدیث ہے، وہو مروا، وہ حدیث ہے جس کو نقل کیا عدت من صحابہ، صحابہ کی ایک جماعت نے رضی اللہ تعالی عنہم، ان صحابہ میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ان نبی علیہ السلام خرجہ، حضور نکلا ایک گھر سے، وبإحدى يديه حریر، آپ کے ایک ہاتھ مبارک میں ریشم تھا، وبالأخرى ذهب اور دوسرے میں سونا تھا، وقال فرمایا هذان، یہ ریشم اور یہ سونا، محرمان علی ذکور امتی، میری امت کے مردوں پر حرام ہے، حلال لاناسہما، یہ عورتوں کی اجازت ہے، وَيُرْوَى حِلٌّ لِأُنَاسِهِمْ، حلال ہے اس امت کی عورتوں کی۔ ہاں پیر بگاڑا اگر یہاں آستین پر ریشم کا پھول بنائے یا گریبان میں ریشم کا پھول بنا دے تو یہ جائز ہے، کیوں؟ جنت میں تو اس کو ریشمی لباس ملے گا، تو اللہ نے فرمایا اس کا نمونہ اپنے پاس یہاں رکھو، اگر آپ کو پسند ہے تو آپ نیک عمل کرے، آپ کو پورا لباس پہنایا جائے گا۔ یہ سیمپل کے طور پر مرد استعمال کر سکتا ہے کہ مردوں نے جنت میں جانا ہے، وہاں ریشمی لباس انہوں نے پہننا ہے، اللہ نے فرمایا اگر ریشم پسند ہے تو یہ سیمپل دیکھو، یہاں جو پھول ہے یا یہاں جو پھول ہے، ٹھیک ہے۔ الا ان القلیل عفو، تھوڑا بہت ریشم عفوا ہے، وہو مقدار ثلاثۃ اصابع، ایسے 3 انگلی کے برابر، او 4 کل اعلام، جیسی گریبان اور آستین پر پھول، والمکفوف بالحریر، یا وہ کپڑا جس کی سلائی ہوئی ہو ریشم کی داغی سے۔ لما رویا انہ علیہ السلام نہا، حضور نے منع فرمائے لبس حریر سے، الا موضع اصبعین، 2 انگلیوں کے برابر یا 3 انگلیوں کے برابر یا 4 انگلیوں کے برابر، اور یہ جو انگلیوں کے برابر ہے اراد العلام، یعنی پھول بنانا جائز ہے۔ اور حضور علیہ السلام سے ثابت ہے انہو کان یلبس جبہ، کہ نبی علیہ السلام ایک جبہ پہنتے تھے، مکفوفۃ بالحریر، جو ریشم کی داغی سے اس کی سلائی ہو چکی تھی۔ ولا باس بتوسلہ، اور گناہ نہیں ہے اگر ریشم کا سرانہ بنائے، بالش، والنوم علیہ، اس کے اوپر لیٹ جائے، عند بابا جی، وقال صاحب نے کہا یکرہ، سرانہ بنانا بھی منع ہے، بالش بنانا جائز نہیں ہے۔ اور جامع صغیر میں امام محمد کا قول اکیلا ذکر ہے، امام یوسف ساتھ نہیں ہے، ولم یذکر، اور ذکر نہیں کیا جامع صغیر نے امام یوسف کا قول، یہ امام یوسف کا قول امام محمد کے ساتھ قدوری نے ذکر کیا، اس کے علاوہ مشائخ نے۔ اسی طرح اختلاف ہے فی سطر الحریر، یہ طاق ہے، آپ یہاں ریشم کا پردہ لٹکاتے ہیں، تو امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اور صاحبین کہتے ہیں مکروہ۔ اور اسی اختلاف پر ہے وہ پردہ جو حریر کا ہو اور وہ لٹکایا گیا ہو دروازوں پر، لہما صاحبین کراہت کی دلیل پیش کرتے العمومات، وہ نصوص جس میں نہیں عام آئی ہے کہ اس کے استعمال منع ہے۔ دوسرا یہ ولی انہ ریشم کا استعمال من زی الاکاسر والجبابرہ، یہ عادت ہے متکبرین کا اور ظالموں کا، اور تشبہ ظالموں کے ساتھ حرام ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ایاکم وزی الاعاجم، اپنے آپ کو عاجمیوں کے اخلاق سے بچاؤ۔
بابا جی کہتے ہیں کہ سرانہ بنانا، پردہ بنانا ریشم کا جائز ہے. وَلَهُ مَرُوِيَ أَنَّهُ علیہ السلام جَلَسَ عَلَى مِرْفَقَةِ حَرِيرٍ، نبی علیہ السلام ایک بستر پر بیٹھے جو ریشم کا بنا ہوا تھا. اور وقت کانا، دوسری دلیل یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کی بستر کے اوپر جو ہے مرفقۃ ایک سرانہ تھا حریر ریشم کا. دوسرا یہ کہ قلیل ملبوس مباح ہے کلالام ریشمی پھول، نفقزل قلیل من اللبس والاستعمال. اور جامع کونہ نموذجا، یہ نمونہ ہے جنتی ریشم کا. یہ اللہ نے آپ کو سیمپل دیا ہے کہ اگر آپ کو یہاں یہ ریشم پسند ہے تو پھر اس کے لیے نیک اعمال کرو، آپ کو جنت میں پورا لباس پہنایا جائے گا. اگر دعوت ہے ہاں لا رکھے نا اگر پرون دسته خوشیده را خوشیده زوی خراب شد. ولباسا ہاں بزرگ جہاد پہ جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ جہاد پہ. تو وہاں جبہ شبہ شلوار ریشم کا پہن سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ریشمی لباس تلوار سے کٹتا نہیں ہے. اور دوسرا ہے کہ وہ دھوپ میں چمکتا ہے تو کافر کی آنکھیں وہاں ٹھیکتی نہیں ہیں. تو بزرگ اگر جہاد میں جائے تو ریشمی لباس استعمال کر سکتا ہے، لیٹرین میں جائے تو نہیں کر سکتا. ولا باس بلبس الحریر، اور گناہ نہیں ہے پہننا مطلق حریر و دیباج اور سبز حریر کا الا فی الحرب، مگر جہاد میں. عندهما صاحبین کے نزدیک لما روى الشعبی رحمہ اللہ انہ علیہ السلام رخص، حضور نے اجازت دی فی لبس الحریر، حریر پہننے میں، و دیباج پہننے میں، فی الحرب. دوسرا یہ کہ اس میں ضرورت ہے وَإِنَّ الْخَالِصَ مِنْهُ، جو خالص ریشم ہو، أَطْفَعُ لِمَعَرَّةِ الصَّلَاحِ، وہ دفاع کرتا ہے دار اسلحے کا، تلوار سے وہ کٹتا نہیں ہے. وَأَحْيَبُ فِي عَيْنِ الْعَدُوِّ، اور ہیبت ڈالتا ہے کافر کی آنکھوں میں، لِبَرِيقِهِ، کیونکہ وہ چمکتا ہے. سنتے ہو. وَيَكْرَهُ عِنْدَ باباجی، اور باباجی کے نزدیک مکروہ ہے ریشمی لباس جنگ میں. لِأَنَّهُ لَا فَصْلَ، کیونکہ فرق نہیں ہے. ان روایات میں روانہ وہاں آیا ہے حرامان علی ذکور امتی، خواہ ذکور امت جہاد میں ہو یا تبلیغ میں ہو، دونوں حالتوں میں حرام. اور تم نے یہ کہا کہ وہاں ضرورت ہی جہاد ہے، تو کہتے ہیں کہ کپڑے کا ایک تھانہ ہوتا ہے، یہ عرض میں جو داغے ہیں، اور ایک بانا ہوتا ہے، ایک بانا. تو کپڑا اس سے بنتا ہے. یہ ریشمی نہ لگاؤ، یہ روئی کے بناؤ. اور یہ جو بانا ہے یہ ریشم کا لگاؤ تو کھٹے گا بھی نہیں اور چمکدار بھی ہوگا. یہ معنی ہے. اور ضرورت دفع ہے بالمخلوط، اس کپڑا سے جو ریشم و غیر ریشم سے مخلوط بنا ہو. وَهُوَ الَّذِي لُحْمَتُهُ حریر، جس کا بانا جو سیدھے داغے ہیں وہ حریر ہو، وہ سودا ہو، اور عرض میں جو تانا ہے وہ غیر ذالک. اور ریشم حرام ہے، اور حرام مبانی ہے الا لضرورت. وما رواہ، اور وہ جو انہوں نے حدیث نقل کی تو کہتے ہیں کہ وہ محمول علی المخلوط، اس کپڑے پر جو حریر اور غیر حریر سے مل کر بنا ہو. اب آؤ، ایک کپڑا ہے، اس کا یہ بانا جو ہے، یہ عرض میں جو داغے ہیں یہ ریشم نہیں ہے، روئی کے بنے ہیں. اور یہ تھانہ جو ہے یہ ریشم ہے. یہ تو کہتے ہیں یہ جائز ہے کیونکہ کپڑا اس سے بنتا ہے، اس سے نہیں بنتا. ولا باس، گناہ نہیں ہے بلبس ما، ساتھ پہننے اس کپڑے کے سدا ہو حریر، جس کا تھانہ سیدھے داغے جو ہے وہ حریر ہو. ولحمت، وہ بانا غیر حریر ہو. غیر حریر کے کل خطن والخص پشم فی الحرب وغیرہ، کیونکہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کانوا یلبسون الخزا، وہ پشم پہنتے تھے، اور وہ پشم مصدن اس کی سلائی ہوتی تھی بالحریر. دوسرا یہ کہ صوبہ بنتے بنس بننے کے ساتھ، اور بننا باللحمہ عرضن داغوں کے ساتھ ہے. تو یہ لحمہ معتبر ہے، دون صدا نہ تھانا. امام یوسف نے کہا اکرہ صوب القز، میں پشم کا لباس بھی مکروہ جانتا ہوں، بین الفرو والزہارہ، جو قمیص اور واسکٹ کے درمیان لوگ پہنتا ہے. ولا ارا، اور میں نہیں دیکھتا بحشو القز، اگر واسکٹ بنا لے پشم کا
اس میں نہیں دیکھتا گناہ، کیونکہ صوبہ ملبوس ہے اور حشوہ پوری بدن کا ملبوس نہیں ہے، صرف چھاتی پر۔ وما کان لحمتہ حریر، اور وہ جس کا تھانہ جو ہے حریر و سیدھے داغے، وصداہ اور بانا غیر حریر نو لا باس بہ، اس میں گناہ نہیں ہے، فی الحرب للضرورہ، اور مکروہ ہے غیر حرب میں، لانعدامھا، ضرورت نہیں ہے غیر حرب میں، اور اعتبار لحمے کا ہے، یعنی یہ بانا اگر ریشم ہے تو حرام ہے، اور بانا ریشم نہیں ہے تو حلال ہے۔ ولا يجوز للرجال، اور مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، التحلی کہ وہ زیورات پہنے سونے کا لما روینا، ولا بالفضہ، اور نہ زیورات چاندی کا، لانہا چاندی فی معناہ ذہب کے معنی میں ہے، الا بالخاتم، اگر ایک انسان قاضی ہے مہر لگاتا ہے تو وہ مہر لگانے کے لیے انگوٹھی چاندی کی لگا سکتا ہے، والمنطقہ، اور کمر بند، یہاں مجاہد کمر بند بنتا ہے، وحیلیت سیف، یا تلوار کے مٹھ پر چاندی لگاتا ہے، یہ جائز ہے، تحقیق لمن نموذج، تاکہ جنتی چاندی کا نمونہ سیمپل اس کے پاس، اور فضہ ہمیں بے پرواہ کرتے ہیں ذہب سے، تو ذہب میں استعمال کرے، اذہما من جنس واحد، کیونکہ دونوں پتھر ہیں۔ کیفا، ذہب کیسے منع ہو سکتا ہے، اور اس کی باہت میں آثار ہے، اور جامع صغیر میں ہے، ولا يتختم، انگوٹھی نہ بنائے انسان مرد الا بالفضہ، مگر چاندی کا، بس یہاں لا الا سے معلوم ہوتا ہے کہ چاندی کے علاوہ لوہے، تانبا، پیتل، جستہ، سب کی انگوٹھی بنانی حرام ہے۔ ہذا، یہ لا يتختم الا، یہ لا الا جو ادات حصر ہے، یہ دلالت تصریح ہے اس بات پر کہ انگوٹھا بنانا پتھر سے، لوہے سے، وصفر، پیتل سے حرام ہے۔ دلیل یہ ہے کہ دیکھا نبی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی پر خاتم صفرنا، انگوٹھی پیتل کی، وقال علیہ السلام، حضور نے فرمایا مالی، کیا ہوا مجھے، اجد منک رائحۃ الاصنام، کہ مجھے آپ سے بتوں کی بو آتی ہے۔ ورآل آخر، اور نبی علیہ السلام نے دیکھے ایک اور صحابی پر خاتم حدید، کہ اس کی انگلی میں انگوٹھی ہے لوہے کی، حضور نے علیہ السلام نے فرمایا مالی ارا علیک ہلیت اہل النار، کیا ہوا کہ میں آج تجھ پر دیکھتا ہوں زیورات اہل نار کے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زیور حجر کا جائز ہے، اس حجر کا نام یشب ہے، یشب یہ ہلکا پھلکا پتھر ہے، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ پتھر ہے، اگر اس کی انگوٹھی بنائی جائے تو وہ جائز ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ من ایسے ہیں اطلقا جس نے جائز کیا ہے الحجر الذی، وہ پتھر جس کا نام یشب ہے، کیونکہ وہ حجر نہیں ہے، اور اس لیے نہیں ہے اذ لیس لہ ثقل الحجر، اس میں ثقل حجر کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جواب چونکہ مطلق تھا تو یدل علی تحریمہ، یہ یشب کا استعمال بھی حرام ہے۔ والتختم، اور انگوٹھی بنانی سونے کی مردوں پر حرام ہے، لما روینا، حضرت علی سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا عن التختم، انگوٹھی بنانی سے بذہب، دوسرے کہ اصل ذہب میں تحریم ہے مردوں کے لیے، اور جواز سونے استعمال کرنے کا وہ ضرورت الختم، اس لیے کہ انگوٹھی سونے کی بناؤ، مہر لگاؤ، اول نموذج تاکہ جنتی سونے کا نمونہ ہے، وقد اندفعت، اور یہ ضرورت پوری ہوتی ہے بالادنا، ادنا سے جو کہ فضہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب انگوٹھی میں دو چیزیں ہیں، ایک حلقہ ہے اور ایک نگینہ ہے، تو دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ حلقہ کے اوپر، اگر حلقہ سونے کا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ جائز ہے، اور حلقہ معتبر ہے لأن قوامہ، کیونکہ وجود انگوٹھی کا بہا حلقہ سے ہے، ولا معتبر بالفس، نگینی کے اعتبار نہیں ہے، حتیٰ کہ جائز ہے ان یکون کی نگینہ من حجر، پتھر سے ہو۔ لیکن تبلیغیوں کا کام کرو، تبلیغی جب گڑی باندھتے ہیں تو گڑی اس طرف کرتے ہیں، وہ زنجیر اس طرف ہوتی ہے، تو اسی طرح مرد جب انگوٹھی پہنے گا تو نگینہ یہاں رکھے گا، یہاں نہیں رکھے گا، ٹھیک ہے، یہاں۔ وَيَجْعَلُ الْفَصَّ، اور نگینہ جو ہے وہ کرے گا إِلَى بَاطِنِ كَفِّهِ مَغْنَاهِ النِّسْوَانِ، نسوان ادھر نگینہ رکھ سکتی ہے، لِأَنَّهُ تَزِينٌ فِي حَقِّهِنَّ، کیونکہ یہ ان کے حق میں زینت ہے۔ اب مرد جو انگوٹھی بناتے ہے چاندی کا،
ہر مرد نہیں بنا سکتا، قاضی مفتی بادشاہ بنا سکتا ہے، کیونکہ خط لکھنے کے بعد یہ مہر لگاتے ہیں. کیا مہر کہتے ہیں؟ تو انگوٹھی بنائے گا، اس میں نگونا رکھے گا، نگینہ میں اپنا نام رکھے گا، جب خط لکھے گا مہر لگا دے گا. ٹھیک ہے، اور انگوٹھی لگائے گا قاضی سلطان لحاجتی للختم، کیونکہ یہ محتاج ہے مہر لگانے کا. اما غیرہما، ارچی پیر بگاڑا ہے، فالافضل ان یترکا، افضل یہ ہے کہ یہ چھوڑ دے انگوٹھی پہننی، لعدم الحاجت الیہ، کیونکہ ابھی اس کو قضاء حاجت نہیں آئی. پیر صاحب نے چاندی کی انگوٹھی بنائی، جائز ہے. پتھر کا نگینہ رکھا، جائز ہے، لیکن وہ نگینہ گر رہا تھا، اس نے اس میں سوراخ کی اور سونی کی کیل اس میں لگاتا ہے، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں جائز ہے، کیونکہ یہاں کیل تابع ہے اور تابع کا اعتبار نہیں. ولا باس بمسمار الذهب، اور گناہ نہیں ہے اگر میخ بنا لے سونے کا، یجعل ڈالا جائے فی جوہر الفص، ایفی سقبی، نگینی کی سوراخ میں، لأنه یہ کیل تابع ہے، کالعلم فی الثوب، جس طرح ریشم کا پھول کپڑے میں تابع ہے. نو فلا يعد لابسا له، ہم شمار نہیں کریں گے پیر بگاڑا کو لابس للذهب. بعض لوگ یہاں دانت کو سونے کا پتھر جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، وہ چمکدار ہوتا ہے. کہتے ولا تشد الاسنان، نہ باندھا جائے دانتوں کو سونے کے ساتھ، بلکہ تشد بالفضہ، یہ بابا جی کا مذہب ہے. امام محمد نے کہا لا باس بالذهب اذن، اگر دانت کو سونے کا خود ٹوپی پہنا دے تو گناہ نہیں ہے. اور امام یوسف سے منقول ہے قول کل منہما، امام محمد جیسے قول بھی کی جائز ہے. لہما، اب سائوین کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عرفجہ بن اسعد اصیبہ، اس کی ناک کاٹی گئی یوم الکلاب، کلاب کی جنگ، فاتخذ انفا من فضہ، اس نے چاندی کی ناک بنائی، فانتنا، وہ بدبودار ہوا، فامرہ النبی علیہ السلام بان یتخذ انفا من ذهب، حضور نے فرمایا سونے کی ناک بناؤ. معلوم ہوا کہ سونے کی ناک بنانا جائز ہے. بابا جی کہتے ہیں کہ اصل سونے میں حرمت ہے، اور اباحت سونے کا ضرورت کی وجہ سے، اور ضرورت دفع ہوتی ہے بالفضہ جو ادنا ہے، وبقی الذهب علی التحریم. اور تم نے کہا حضرت عرفجہ نے سونے کی لگائی، کہتے سونے کی اجازت اس لیے ملی کہ چاندی ناکام ہو گئی، وہ ناک جو چاندی کی بنی ہوئی تھی وہ کیا ہو گئی؟ بدبودار. اور ضرورت فیما، اس عرفجہ کے واقعہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویہ لم تندفع، وہ دفع نہیں ہوئی فی الانف دونہ، بغیر سونے کے، ہے تو انتنا، چاندی والی ناک جو ہے وہ بدبودار ہو گئی. وَيَكْرَهُ مکروہ ہے ان یلبس الذکور من الصبیان الذهب والفضہ، کہ چھوٹے نارینہ اولاد کو سونا اور چاندی پہنائے جائے، کیونکہ تحریم جب ثابت ہوا فی حق ذکور وحرم اللبس، اور پہننا حرام ہے، نو حرم الالباس، پہنانا بھی بچوں کو حرام ہے. جس طرح خمر لما حرم شربہ، جب اس کا پینا حرام ہے، نو حرم سقیہ، اس کا پلانا بھی حرام ہے. یہ آج کل دور ویسے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مکروہ ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں، تبلیغیوں کا وہ جائز ہے جو استنجا خوش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں مسئلہ صحیح، اس میں غرور تکبر نہیں، یہ معنی ہے. اور مکروہ ہے الخرقۃ التي، وہ رومال تحمل جو ہاتھ میں پایا جاتا ہے، فیمسح بها العرق، اس سے پسینہ خوش کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک نوع تکبر اور تکبر ہے. وکذلتی، اور اسی طرح تبلیغی کا وہ کرسب یمسح بها العواز، جس سے نیچے پانی خوش کرتا ہے، اور یمسح بها، یا اس سے ناک صاف کرتا ہے. اور وکیل عباس نے کہا اذا کان عن حاجت، جب بزرگ کو حیض ہو، نو لا یکرہ، پھر مکروہ نہیں ہے، وہ ہوا صحیح. حاصل یہ ہے تبلیغیوں کی اجازت ہے، متکبرین کو نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَإِنَّمَا يَكْرَهُ، اور مکروہ ہے جب تکبر و تکبر کی وجہ سے ہو. وَسَرَقَ التَّرَبُّعُ، دیکھو ایک آدمی ایسا مربع بیٹھا ہے،
اگر وہ تکبر کی بنیاد پر بیٹھتا ہے کہ میں چھوڑا نظر آؤں تو یہ گناہ ہے، اور اگر وہ مجبور ہے، دو زانو نہیں بیٹھ سکتا، گھٹنوں میں درد ہے، تو پھر تو وہی طرح وہ ہے جو حرام تھا، اب کیا ہوا؟ حلال۔ تو کپڑا بھی ایسا ہے، اگر تکبر کے لیے ہاتھ میں رکھا ہے تو حرام ہے، اگر ضرورت کے لیے رکھا تو جائز۔ کس طرح وہ، جس طرح مربع بیٹھنا، ولا باس بأن يربط الرجل، پیر بگاڑا کوئٹے جا رہا، پیر بگاڑا کوئٹے جا رہا، میں نے کہا عید کے بعد جب آؤ گے تو وہ سفید گوشت لاؤ، تو میں نے کہا یہ بھول نہ جائے، تو میں نے کہا انگلی ادھر کرو تاکہ آپ کی انگلی کو دھاگا ڈالو، جب یہ دیکھو گے تو یاد آ جائے گا، یا اس کی چادر کو ایک گرہ دے دیتا ہوں کہ یہ گرہ یاد آ جائے تو گوشت یاد آ جائے گا، تو یہ جائز ہے یا ناجائز؟ کہتے یہ جائز ہے۔ اور گناہ نہیں ہے بے ایت بسر رجل کہ پیر بگاڑا باندھے فی اصبعی اپنی انگلی میں، او خاتمی اپنی انگوٹھی میں، الخیط داغا للحاجت کہ مجھے وہ کام یاد آئے، اس کا نام رتم ہے اور رتیمہ ہے، رتم تعویذ۔ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ، اور یہ عادت عرب کی ہے، ایک شاعر نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، لَا يَنْفَعَكَ الْيَوْمِ إِنْ هَمَّتْ بِهَمٍّ كَثْرَةُ مَا تُوصَى وَتَعْقَدُ الرَّتَمْ، ہے یا نہیں؟ ایک آدمی دوسری کی انگلی میں داغا ڈال رہا تھا کہ جب واپس آتے تو میری معشوق کو ساتھ لے آنا، لیکن عاشق کو پتہ ہے یہ بھول نہ جائے، تو اس کی انگلی میں داغا ڈالا۔ اس آدمی نے کہا کہ اگر ملک الموت آئے تو ایسی 20 داغے باندھ لو، پھر معشوق نہیں آئے گی، وہ مجھے بھی ساتھ لے جائے گا۔ لا ينفعنک اليوم، نفع نہیں دے گا تجھے، ان ہمت بک ہم، اگر خس کری موت تمہاری ساتھ، بے ہم، ایک غم، کیا فائدہ نہیں دے گا، کثرت ما توصی، زیادہ وصیت ہے، وتعقد الرتم، اور باندھنا داغوں کا۔ معلوم ہے کہ یہ رتم یہ عرب کے پرانے استعمال میں، اور دوسرا یہ کہ قد رویا ان نبی علیہ السلام امر بعض اصحابی بذالک، حضور نے بعض صحابہ کرام کو یہ امر کیا ہے کہ یہ داغا باندھ لو، شام جاؤ، جب تمہیں اس کی طرف دھیان پڑو گے تو میرا کام یاد آئے گا۔ دوسرا یہ کہ یہ داغا باندھنا عبث نہیں ہے، کیونکہ اس میں غرض صحیح ہے۔ غرض صحیح کیا ہے؟ التذکر عند النسیان، کہ وہ کام یاد آتا ہے بھول جانے کے وقت۔ فصل فی الوصی والنظر والمس، پٹھان کیسے پڑھو؟ میں تو 50 سال پہلے پڑھ کے تھے۔ فصل فی الوصی، وصی کے ساتھ نظر اجنبیہ کی طرف، اور اس کو ہاتھ رکھنا جائز نہیں ہے، دیکھنا مرد کا الال اجنبیہ، ٹھیک ہے، درمیانی جو نظر ہے اس کا ذکر کیا، الا الی وجہہا وکفیہا، ان کے چہرے اور ان کو ہاتھ کو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ عورت محنت مزدوری کے لیے باہر جاتی ہے تو وہ مجبور ہے کہ چہرے کو اور ہاتھ کو جو ہے وہ کیا کرے، ننگا کرے، تو ہم کہیں اس کو بھی نہ دیکھو تو اس میں حرج ہے، لیکن اس میں بھی شرط ہے، چہرے کو آپ دیکھ سکتے ہیں بشرطے کہ شہوت آنے کا خطرہ نہ ہو، اگر خطرہ ہو تو وَغْضُضْ مِنْ أَبْصَارِكَ، لقولی تعالی ولا یبدین، عورتیں نہ ظاہر کری، زینتہن، مواضع زینت کو، جو گلا ہے، پشت ہے، ران ہے، بازو ہے، الا ما ظہر منہا، یہ مظہرہ، یہ ہاتھ ہے اور یہ چہرہ ہے، یہ جائز ہے۔ قال علی وابن عباس ما ظہر منہا، عورت سے جو خود بخود ظاہر ہے، الکحل، وہ آنکھ ہے جو سرما کی جگہ ہے، والخاتم، اور انگلی ہے جو انگوٹھی ڈالنے کا ہے، والمراد موضعہما، کحل سے مراد اور خاتم سے مراد موضع کحل کا ہے جو آنکھ ہے، موضوع خاتم کا ہے جو انگلی ہے، وہو الوجہ والکف، جس طرح مراد زینت مذکورہ کے ساتھ کون ہے، زینت ہے یا مواضع زینت، یعنی گلا، چھاتی، پیٹھ، یہ ظاہر نہ کرے۔
وَلِأَنَّ فِي إِبْدَاءِ الْوَجْهِ وَالْكَفِّ، دوسرے کہ چہرے اور ہاتھ ظاہر کرنے میں ضرورت ہے، لحاجت اہل المعاملہ مع الرجال، کیونکہ عورت لین دین کرتی ہے اجانب مردوں کے ساتھ، افضل کبھی چیز لیتی ہے سودا ویسا ان کبھی دیتی ہے وغیر ذالک. یہ تصریح ہے کہ مباح نہیں ہے نظر الی قدمها، کس کی طرف؟ وعن ابی حنیفہ انه یباح، کیونکہ اس میں بھی بازی ضرورت ہے. اور امام یوسف کہتے ہیں مباح نظر الی ذراعها، یہاں پر لأنه قد يبدو منها عادتا، عورت کے استین کھلے ہیں جیسے پٹھانی عورتوں کے، وہ اوپر سے کوئی چیز لیتی ہے تو استین نیچے ہو گیا تو یہ ہاتھ ننگا ہو جاتا ہے، تو اس کو دیکھنا جائے. فَإِنْ كَانَ لَا يَأْمَنُ الشَّهْوَةَ، اگر پھر بگاڑا کوئی اطمینان نہیں تھا شہوت سے، لَا يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهَا، پھر چہرے کو بھی نہیں دیکھے، إِلَّا لِحَاجَتِنَا، اگر ضرورت ہے، مثلا عورت کے خلاف گواہی دیتا ہے تو پھر عورت کے چہرے کو دیکھا کہ پہچانے گا یہ وہ عورت ہے جس کے خلاف میں گواہی دیتا ہوں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من نظر، جو دیکھے گا الی محاسن امرأۃ اجنبیۃ، اجنبی عورت کے حسن کو، عن شہوت، شہوت سے، صب فی عینہ الانف، ڈالا جائے گا اس کے آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا یوم القیامہ، قیامت کے دن. سویدہ کہتے ہیں فإن خاف الشہوہ، اگر پیر بگاڑا کو ڈر تھا کہ دیکھنے سے مجھے شہوت آئے گی، نلم ینظر من حاجت تحرزا عن المحرم، تاکہ اپنے آپ کو حرام سے بچائے. یہ قول کہ لا یأمن، لا یہ دلالت کرتا ہے کہ مباح نہیں ہے دیکھنا، اذا شک فی الاشتہاء، اگر شک بھی ہو شہوت آنے میں، کما العالمہ، جیسے یقین ہو شہوت آنے میں تو دیکھنا حرام، یا اکبر رائے ہو شہوت آنا. ولا يحل له ان يمس وجهها، ایسا نہیں کہ پیر بگاڑا کہتے یہ مکی ہے یہ اڑا دے. ولا يحل له، او حلال نہیں ہے اس کے لیے، ان يمس وجهها، کہ اس کے چہرے کو ہاتھ لگائے، ولا كفها، اور اس کی ہتھیلیوں کو. پٹھانوں میں ہے، پٹھان رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں تو مصافحہ کرتے ہیں، ہاں یہ منع ہے. پنجابی جو ہے وہ نہیں مصافحہ کرتا اجنبی عورتوں سے، ایسے کہ اس کو جھکتا ہے، لیکن وہاں شرارت نہیں ہے، ہاتھ بھی ملائے دل میں شہوت نہیں ہے. ولا يحل له، حلال نہیں ہے آدمی کے لیے، ان يمس وجهها ولا كفها وان كان يمن الشهوه لقيام المحرم، محرم موجود ہے، وانعدام الضرورت، اور ضرورت بھی نہیں ہے، اور بلوا بھی نہیں ہے، بخلاف نظر کے دیکھنے میں بلوا ہے. اب مس میں محرم کون سا ہے؟ کہتے حضور کے ارشاد من مسا، جو چھوئے گا کف امرأۃ، ہاتھ ایسی عورت کا، لیس منہا بسبیل، جس کے ساتھ اس کا رشتہ نکاح کا اور محرم کا نہیں ہے، وضع علی کفہ جمر، اس کے ہاتھ میں انگارہ رکھا جائے گا قیامت کے دن. وہذا اذا كانت شابۃ تشتہی، یہ ممانعت اس وقت ہے کہ وہ عورت جوان ہو، مضاف الیہ ہو. اما اذا كان عجوزا، اور اگر وہ بوڑھی ہے، لا تشتہی، اس کو دیکھ کر دیکھنے والے کو شہوت نہ آئے، نو فلا باس بمصافحتها ومسیتها، پھر گناہ نہیں اگر آپ اس بوڑھی کے ساتھ مصافحہ کرے اور اس کے ہاتھ کو چھوئے، لانعدام خوف الفتنہ، کیونکہ وہاں معدوم ہے خوف زنا کا. دوسرا یہ کہ ثابت ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یدخل بعض القبائل، بعض قبیلوں میں جاتے تھے، التي وہ قبائل کان مسترزان کی ہے، جن کے اندر بچپن میں دودھ پیا تھا، وکان یصافح العجائز، تو بوڑھی عورتوں کے ساتھ مصافحہ کرتے تھے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاجرہ، اس نے نوکرانی بنائی ایک بوڑھی کو، لتمرضہ، تاکہ بیماری میں اس کے پاؤں دبائے، وکانت تغمز رجلہ، اس کے پاؤں کو دباتی تھی، وتفلی راسہ، اس کے سر میں کنگھی کرتی تھی. وکذا اذا کان شیخا یامن علی نفسہ، یا عورت تو بوڑھی نہیں ہے لیکن پھر بگاڑا خطبۃ الصوب ہے تو پھر عورتوں سے ہاتھ ملا سکتا ہے، یہاں کوئی کرانٹ شنانٹ نہیں. وَكَذَا اِذَا كَانَ، پھر بگاڑا شیخ ہے، یأمن علی نفسہ وعلیہا، اس کو اطمینان ہے اپنے اوپر اور اس عورت کے اوپر کہ شہوت نہیں آئے گی. وَإِن كَانَ لَا يَأْمِنُ عَلَيْهَا، اگر یہ بوڑھا ہے لیکن وہ جوان ہے، یہاں تو خطرہ نہیں، ادھر سے خطرہ ہے، پھر ہاتھ نہ لگائے.
اگر پیر بگاڑا کو اطمینان نہیں ہے عورت پر، خطرہ ہے کہ ان کو شہوت آ جائے، نو لا تحل مصافحتها، کیونکہ اس میں تاریخ اشارہ ہے زنا کو۔ وہ چھوٹی بچی اذا کانت لا تشتہی، جب اس کو دیکھ کر شہوت نہ آئے، یباح مسها، حلال ہے اس کو ہاتھ لگانا، والنظر الیہا، کیونکہ خوف فتنے کا نہیں۔ لیکن وہ یجوز للقاضی، قاضی دیکھ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ وجہ کہ پھر بگاڑا نے عورت پر دعویٰ کیا اس نے میری زمین کو دبایا ہے، ہاں تو قاضی کے سامنے لائے گا تو قاضی دیکھے گا وہ عورت ہے یا کوئی اور ہے۔ جائز ہے قاضی کے لیے اذا ارادہ، جب ارادہ کرے کہ حکم کرے عورت کے خلاف، یا جائز ہے شہید کے لیے جب ارادہ کرے شہادت علیہ عورت کے خلاف۔ کیا جائز ہے؟ نظر الی وجہہا وان خاف ان یشتہی، اگر کہ قاضی و شاہد کو خوف و شہوت آنے کا یہاں اس لیے دیکھے للحاجت الی احیاء حقوق الناس، قاضی محتاج ہے کہ زندہ کرے مدعی کا حق بواسطہ القضاء، یہ قاضی، اور بواسطہ اداء شہادت یہ شاہد۔ لیکن مناسب ہے کہ قاضی دیکھنے سے قضاء شہوت کا ارادہ نہ کرے بلکہ ادائے حقوق کا کرے۔ مناسب ہے ان یقتدا کی ارادہ کرے قاضی دیکھنے سے ادا شہادت کا اور ادا قضا کا، لا قضاء شہوت، تحرزاً تاکہ قاضی اپنے آپ کو بچائے عما اس حرام سے یمکن التحرز عنہ، اب وہ قصد کبھی کا۔ وَأَمَّا، اب میرا دعویٰ ہے پھر بگاڑے پر اور یہ عورت میں گواہی میں پیش کرتا ہوں، تو اس صورت میں اس کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں نظر عورت کی طرف جو شہادت ادا کرنے والی ہے اور مرد کو شہوت آوے، نقیل یباہ، اصحیح ہے لا یباہ، کیونکہ موجود ہے من وہ مرد لا یشتہا ولا ضرورت، عورت کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، بخلاف الادا، اگر اس کے خلاف میں قضا کرتا ہوں تو پھر دیکھنا جائز۔ ومن، پھر بگاڑا نے یہ خیال کیا کہ زید کے گھر ایک بچی ہے، میں اس کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، تو جب اس کا ارادہ ہے رشتہ کرنے کا تو اس کے لیے دیکھنا جائز ہے، دیکھنا جائز ہے، اس نیت سے کہ کہیں بعد میں نہ پسند نہ آئے، جھگڑا نہ ہو۔ جو ارادہ کرے نکاح کرنے کے ایک عورت کے ساتھ، گناہ نہیں ہے بے ان ينظر الیہا، کہ اس کی طرف دیکھے، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَشْتَهِيهَا، اگرچہ اس کو یقین ہو کہ منگیتر کو دیکھ کر مجھے شہوت آئے گی، لیکن پھر بھی دیکھنا جائز ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس بارے میں ایک انصاری کو فرمایا، اب تیرا جس سے نکاح کرنا چاہتے دیکھو، وَإِنَّهُ، یہ دیکھنا احرى زیادہ لائق ہے، ان يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، کہیں تمہارے درمیان ندامت نہ ہو۔ دوسرا ہے کہ یہاں دیکھنے سے مقصد اقامت سنت کا ہے جو نکاح ہے، لا قضاء۔ پیر بگاڑا حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، یہ عورت بیمار ہے، اس کے پاس گئی تو ڈاکٹر کے لیے بیمار عورت کی طرف دیکھنا جائز ہے، لیکن جو عضو بیمار ہے، سر بیمار ہے تو سر کو دیکھے، پاؤں بیمار ہے تو پاؤں کو دیکھے، اس لیے بیمار پاؤں ہے اور دیکھتا ہے چھاتی کو، ٹھیک ہے۔ اور جائز ہے طبیب کے لیے ان ينظر، کہ وہ دیکھے الی موضع المرض، موضع مرض کو، منہا عورت کو لی ضرورت، اور مناسب ہے ان يعلم، مناسب یہ ہے کہ ڈاکٹر پڑھائے اپنی بیوی کو مداواتہ عورتوں کا علاج، کیونکہ نظر عورت کا عورت کی طرف اسهل و یہ آسان ہے۔ وَإِن لَمْ يَقْدِرْ، اگر وہ قادر نہیں تھا کہ بیوی کو ڈاکٹری سکھائے، نو يُسْتَرُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا، تو چھپائے جائے گا بیمار عورت کا ہر انداز سوا موضع مرض کے، ثم ينظر، پھر موضع مرض کو ڈاکٹر دیکھے گا، پھر بھی يغض بصرہ، آنکھوں کو نیچے رکھے گا، ما استطاع، کیوں؟ لأنما، وہ نظر جو ثابت بضرورت ہے وہ مقدر ہے بقدر ضرورت، وصار كنظر الحافظہ، كنظر حافظہ وہ عورت ہے جو عورتوں کا خط نہ کرے، عورتوں کا خط نہ کرے، تو وہ پوری ندی کو نہ دیکھیں بلکہ جس جگہ کو کاٹتی ہے اس کو دیکھیں۔ یا والختان، نئی جو ہے پیر بگاڑا کا خط نہ کراتا ہے تو وہ پوری بزرفش کو نہ دیکھے، جو چمڑا کاٹتا ہے اس کی طرف دیکھے، کہیں بے ہوش نہ ہو جائے۔ حافظہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جو عورتوں کا خط نہ کرتی ہے، اور خطان اس مرد کو کہتے ہیں جو لڑکوں کا خط نہ کرتی ہے۔
وکذا یجوز للرجل، اور جائز ہے مرد کے لیے النظر الی موضع الاحتقان من الرجل. یہ ڈاکٹر صاحب ہے پیر بگاڑا، یہ آدمی بیمار، یہ آدمی بیماری ایک خاص بیماری ہے، اس کا نام حزال. کیا حزال کا معنی یہ کہ جسم پگھلتا ہے، انسان پتلا ہوتا جاتا ہے، کمزور ہوتا جاتا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے اعضاء ریشے میں دوائی ٹپکا دو، وہاں سے جب دوائی اندر جائے تو انسان چوڑا ہو جاتا ہے. اب یہ حزال کی بیماری میں مبتلا تھا، ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا تو ڈاکٹر صاحب صرف بزخش کو پکڑ کر کی سوراخ میں تیل ٹپکائے، ایسا نہیں ہے کہ پورا مٹھ بھرے. اور جائز ہے مرد کے لیے نظر الی موضع الاحتقان دوائی ٹپکانے کی سوراخ کو، کیونکہ مداوات یہ علاج ہے. اور ویجوز للمرض، مرض کے لیے جائز ہے. وکذا للحزال، یہ وہ لاغری الفاظ علی مروی عن ابی یوسف لانه امارۃ المرض، یہ لاغر ہونا علامت ہے بیمار ہونے. وینظر، بس آپ کی مرضی ہم کیا کریں.